بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حفت الجنہ بالمقارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم و ترمذی۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حفت الجنت بالمقارہ، جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہوں، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم گھیری گئی ہے نفس کی خواہشوں سے۔ یہ حدیث بہت واضح ہے اور انسان اس حدیث کو سمجھ سکتا ہے اس لحاظ سے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بدکاری ہے، غیبت ہے اور بڑے بڑے گناہ، یہ انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے، کیونکہ جہنم کو نفسانی خواہشات کے ساتھ گھیرا گیا ہے۔ جتنی بھی حرام خواہشیں ہیں، نفسانی خواہشات جو حدود اور حد سے بیونڈ ہیں، دور ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی لمٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو لمٹس، ہمارے لیے جو حدود قائم کی ہیں، اس کے بارے میں فرمایا نا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ تو جہنم کو نفسانی خواہشات کے ساتھ گھیرا گیا ہے، جبکہ جنت کو گھیرا گیا ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار گزرتی ہیں، جیسے ریاضت ہے، عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، اور اپنے آپ کو قابو کرنا، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے کنٹرول کرنا۔ جنت ان چیزوں سے گھیری گئی ہے۔ یہ آپ اسے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک امتحان ہے۔ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں جہنم میں لے کر چلی جائے گی، اور اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو ود ان دا لمٹس، حدود کے اندر رکھتے ہیں، اور جو ہماری خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کو استعمال اگر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے آسان کر دیتا ہے جن راستوں پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف چلے گا، اللہ اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دے گا۔ تو اس حدیث کو بڑے ہی پرسیپشن کے ساتھ سمجھیں، بڑی گہرائی میں لیں اسے۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے۔ حفت الجنت بالمقارہ وحفت النار بالشہوات، جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہوں۔ اب فجر کا ٹائم ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور سردی کا موسم ہو، اور آدمی بستر کے اندر لیٹا ہوا ہو، تو اس کا نفس تو نہیں چاہے گا کہ وہ اتنے گرم بستر کو چھوڑ کر باہر آئے اور وضو کرے اور نماز کے لیے جائے۔ اسی طرح اس کے سامنے اگر ایسی چیزوں کا انبار ہے، حرام چیزوں کا، جس پر اس کی پہنچ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو وہاں روک لیتا ہے،
تو یہ جہاد ہے، اور یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے، اسے جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نفسانی خواہشات کو پورا کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، تو یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے تو یہ ایک ٹرائل ہی تو ہے، ایک امتحان ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ اتنی غیر یقینی کیفیت کہ 1 گھنٹے کا، 10 منٹ کا، 1 منٹ کا، 1 لمحے کا جب نہیں پتا ہمیں کہ آنے والے لمحے میں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ، تو پھر اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اگر آدمی دوڑے بھاگے، پھر اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہوئی نا، اور کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تباہ کس صورت میں کرتے ہیں؟ جب نفسانی خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے میں صبر عطا کرے۔ اگر آج یہ کڑوا گھونٹ صبر کا بھر لیا تو کل قیامت والے دن جب فیصلے ہوں گے تو اس وقت جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو آدمی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، پھر وہ من چاہی زندگی گزارے گا جنت کے اندر، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے رضا نصیب ہوگی، پھر اسے ہمیشہ کی زندگی نصیب ہوگی، اور ہمیشہ کی اسے ایسی نعمتیں نصیب ہوں گی جن نعمتوں کو کبھی زوال نہیں ہوگا، ایسا اسے حسن عطا ہوگا کہ اس کے حسن کو کبھی زوال نہیں ہوگا، ایسی اسے جوانی ملے گی کہ کبھی بڑھاپے کے آثار اس پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جنت اور جنت کی صفات وہ بھی انشاءاللہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں شدید محبت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے، اور جو کبائر ہیں، جو فواحش ہیں، کبائر ہیں، ان کے قریب کبھی بھی نہیں جانا چاہیے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے باخبر ہے، اور ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے اللہ نے کرام کاتبین بٹھا رکھے ہیں یہ ہمارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اور اس ریکارڈ کے علاوہ ہمارے گردن کے اندر بھی کوئی مائکرو چپ کی شکل میں یا کوئی الٹرا مائکرو گلینڈ کی شکل میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 کے اندر موجود ہے، کہ وہ ہمارا سارا ریکارڈ ہمارے گردن کے اندر تیار ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک کھلی کتاب کی طرح باہر نکالے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کہ آج اپنی کتاب پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود کافی ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے ساری موجود ہوں گی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ ہم کم از کم کبائر سے تو بچیں گے، اور ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے میکسیمم استفادہ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، ہماری زندگی اسلام پہ ہو اور وفات ایمان پہ ہو، آمین یا رب العالمین۔